یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ صحابہ کا اینگل کیا تھا نماز کا. تو صحابہ کا اینگل پروسیس کے اوپر بہت کلیئر تھا کہ نماز از ناٹ جسٹ یور اسپرچویلٹی. بائی دا وے میں تو اسپرچویلٹی کو اس لیول پہ دیکھتا بھی نہیں ہوں جس لیول پہ آج کل کا مسلمان فیشن کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گیا, وہ بھی دلائی لاما کی وجہ سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, چاند گرہن لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, چاند گرہن تھا یا سورج گرہن تھا, دیکھیے گا خسوف ہے کہ خسوف ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے گا حدیث میں ہے, آئی جسٹ کیپ مکسنگ دم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا. سوچیں ذرا, آپ اور میں ایک جگہ پہ جا رہے ہوں اور میں لکیر کھینچوں اور میں آپ سے کہوں کہ اگر میں اس دروازے سے انٹر ہوں گا, اگر تو بھی انٹر ہوا تو مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گا, ٹھیک ہے, you will be lost. You know, there is a bigger formula and design behind Allah's ahkam. It is not just for the sawab. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جب نماز کو جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جماعت کے ساتھ فرض کیا ہوا ہے, صحابی بائی دا وے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض کرتا تھا, ہم نے نماز الگ فرض کر دی ہے, جماعت الگ. فرشتوں کی مدد پورٹل نہیں سر, کوئی پورٹل نہیں. یہ دیکھیں سورہ انفال کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ والی دشمن بھی جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ بھی جو تمہیں نہیں نظر آتے, بالکل اسی طریقے سے اللہ کی مدد وہ بھی ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی, اور وہ بھی جو کہ صرف صحابہ کو نظر آتی تھی. سائیکولوجیکل اینگل کوئی تفسیر ایکسپلور کرتی ہے نہیں؟ میں نے جتنا دیکھا تو مجھے تو کوئی ایسی تفسیر نہیں ملی. تو لکھیں نا پھر. لکھنے کے میں تو بھی. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے آپ ہی کہاں بات ختم ہوئی, کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ انیس. کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ پڑھ رہا ہوں ابھی اسٹوڈنٹ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کر رہا ہوں ICS. اچھا, اگلے 5 سالوں کے اندر ایک کمپیٹنس لے کے آئیں اور شاباش بوتا لگائیں, ٹھیک ہے جی. یہاں ایسے ہی آئے گی نا بیٹا. آپ نے نیڈ نکال لی ہے تو آپ نیڈ پوری بھی کریں نا. کس کا مائکروفون؟ میرا دوسرا سوال یہ تھا, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نماز ایک ٹیکنالوجی ہے, اور حضرت عمر کا ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے, انہوں نے سب کو ایک دفعہ مطلب ایک ساتھ نماز پڑھنے کا کہا تھا, بارش کے لیے یا کسی بھی اور ریزن کے لیے. تو آپ تھوڑا اسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ بیٹا سے حضرت عمر کا, یہ حضرت عباس کا واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں, حضرت عمر نے حضرت عباس کو بلایا تھا, ٹھیک ہے. آف کورس نماز تو سبھی پڑھے تھے, وہ جماعتی تھی, ٹھیک ہے, تو حضرت عباس کو انہوں نے بلایا تھا. میں اس اینگل, وہ تو بہت ہی کلیئر ہوگی نا بات, مگر عام بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز اس لیول کے اوپر آپ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, بگر سسٹم کو ایکٹ کرتی ہے, سوری, اور آپ یو آر یونٹ آف اے وے بگر سسٹم, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی تکا نہیں ہے, نہ یہ کوئی کیجول سی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ اتنے زیادہ زور سے, اصرار سے اور اتنے کڑے احکام سے نماز کو حکم دیا. یہ کوئی تکا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اللہ تعالیٰ کو نہیں میری نمازیں چاہیے, میرا رب بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات بھی نماز پڑھی ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پوری کائنات کافر بھی ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نماز ہمیں جس وجہ سے فورس کی گئی ہے نا, اس کے اندر ہی سب سے پہلی نشانی پائی جانی چاہیے تھی کہ ایسا کیا ہے نماز میں جو اتنی فورس ہے. یہ دیکھیں, یہ جسٹ اے کامن سینس کوسچن نا, بیسک کوسچن, کہ اگر فار ایگزامپل قرآن کہتا کہ خاص ستارہ ہے, اس کی طرف ضرور آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے اور اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس پہ پڑھائی کرنی ہے, تو وہ ستارہ کتنی بڑی چیز بن جاتا ہمارے لیے. ہم نے خود ہی کچھ نہ کچھ نکال لینا تھا کہ یار ستارے میں کوئی چیز ہے جو آسمان میں نظر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار 600 دفعہ کہہ چکے ہیں. بالکل اسی نظریے سے آپ دیکھیں کہ کوئی اور حکم اللہ نے اس لیول پہ نہیں دیا, اتنی دفعہ نہیں دیا, اور اس اینگل سے نہیں دیا جتنا نماز کا دے دیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تنہا صحرا سے نکلتے ہیں اور پوری دنیا کی سب سے بڑی ہسٹوریکل موومنٹ کریٹ کرتے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب وہ ہسٹوریکل موومنٹ ہمیں ہسٹری کی کتابوں کی بجائے اگر ہم اس کو اس لینس سے دیکھیں گے, جس لینس سے آپ کہہ رہے ہیں نماز ٹیکنالوجی کے طور پہ دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جو سب سے زیادہ کامن چیز تھی نا, اور سب سے زیادہ اسٹرکٹ تھے وہ جس چیز کے اوپر, وہ نماز تھی. صحابہ اکرام کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ نماز چھوڑ سکتا ہے کوئی. آپ کو پتا ہے یہ فتویٰ کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے, 3 نمازیں اکٹھی چھوڑ دی نا جس نے, یہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کی بیوی کو چاہیے گھر چلی جائے ورنہ زنا کر رہی ہوگی, یہ بندہ اسلام سے فارغ ہو گیا. یہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ جو جان کے 3 نمازیں چھوڑ دے اس کی بیوی کو حکم ہے کہ اس گھر میں نہ رہے. یہ غور سے سنیں, نماز مگر صحابہ کا فتویٰ نہیں ہے.
لوگوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ صحابہ سے یہ فتویٰ کیوں نہیں آیا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صحابہ کو تو کبھی ایک گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو, نماز چھوڑ دیتا ہو. It was that important. It was the most common, the only absolute commonality between the time of Sahaba, of all human beings alive at that time who were Muslims, was the prayer. Nothing was as common and as absolute. جب آپ اس پوری موومنٹ کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر something else was going on which was working for them. And nothing works for us. ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ایز اے نیشن, ہم کچھ بھی نہیں, ہمارا ہمیں مل نہیں رہا کچھ. تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ something else. اللہ نے بھی اتنے زیادہ دفعہ حکم دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایک چیز مسلمان اور کافر میں تفریق کرتی ہے نا, تو وہ نماز ہے. ٹھیک ہے, تنہا کا لفظ ہے, تنہا, کہ اگر کوئی ایک چیز مسلمان اور کافر میں ایبسولوٹ ڈفرنس ہے تو وہ نماز ہے. تو آپ کو پھر پتہ چلے گا نماز کو دیکھنا کیسے. پھر نماز کو جب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس کے کوئی پروسیسز ہوں گے. جی, تو ہمیں پروسیس بھی پتہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی یہ پروسیس لاک ہو گیا. اور صحابہ کی کچھ ایسے ریفارمنٹس تھیں, جو کہ بعد میں انہوں نے کی, اور وہ بھی پتہ چلا کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت نہیں نہ کروائی تھی فرض, صحابہ نے اٹھ کے وہ بھی فرض کروا دی, جیسے تراویح, کہ یہ بھی کٹھے ہو کے کرو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ صحابہ کا اینگل کیا تھا نماز کا. تو صحابہ کا اینگل پروسیس کے اوپر بہت کلیئر تھا کہ نماز از ناٹ جسٹ یور اسپرچویلٹی. بائی دا وے, میں تو اسپرچویلٹی کو اس لیول پہ دیکھتا بھی نہیں ہوں جس لیول پہ آج کل کا مسلمان فیشن کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گیا, وہ بھی دلائی لاما کی وجہ سے. صحابہ کرام نماز کو ایز جماعت دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ ایک ٹاؤن ہال میٹنگ ہے اور یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر دیتی ہے, اور پھر جب اکٹھا کرتی ہے تو سورہ رعد کی ایک آیت ہے, سورہ رعد کی آیت ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. پڑھی آپ نے؟ جی ہاں, یہ ذرا آیت پوری پڑھے, ذرا آپ اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے, ذرا کھولیں ذرا یہ آیت اور آپ یہ ذرا آیت پوری پڑھیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینگل کیسے دیکھنا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کائنات میں, کس پلانٹ میں, کس جہان میں آئے ہیں. اس جہان کو آپ نے ہائرارکیکل نوڈ میں دیکھنا کیسے ہے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, سورہ انفال. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے آگے پڑھوں؟ جی بات ترجمہ بتائیں لوگوں کو. میں آپ ابھی پڑھ دیں, میں ترجمہ پڑھ دوں گا, نہ ٹینشن لیں, مگر آپ ترجمہ ہی پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اردو میں پڑھے گا تاکہ لوگوں کی نس پہ جا کے لگے. ایک سیکنڈ, اردو ترجمہ کتنی دیر لگ رہی ہے آپ کو انٹرنیٹ کے دور میں؟ جی کوئی پڑھ دے, کوئی پڑھ دے. ان لوگوں کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو, اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی, کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زیادہ رکھ سکو. پاز کریں, اور ان کے ٹھیک ہے, یہاں تک ایک خاص موضوع چل رہا ہے جو کہ اسٹرکچر کے اوپر بائیفرکیٹ کیا جا سکتا ہے. اسٹرکچر کس چیز کا؟ اس کا پورے سسٹم کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, آگے چلیں, کدھر چلے گئے بیٹا؟ اور ان کے سوا اور اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے, اللہ انہیں خوب جان رہا ہے. بس یہاں پہ اب اسٹرکچر نظر آنا شروع ہو گیا. اب آپ غور سے سمجھیں, یہ اردو میں جس نے بھی ترجمہ کیا نا, وہ بھائی صاحب کو بس کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اردو بھی ویسے لکھتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی اردو بولتا بھی نہیں ہے, اس لیے ان کے ترجمے سے کوئی قرآن کے قریب بھی نہیں آتا نا. سو یہی تو مجھے لگتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. جی اس لیے مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ اس محاورے میں کیا جس محاورے میں اللہ نے قرآن لکھا ہوا ہے. تو تفہیم القرآن سے ترجمہ لیا کریں, یا پھر آپ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ کریں کہ آپ بھی ترجمہ لکھ اور اس زبان میں لکھیں جس زبان میں لوگ باقی میں زبان بولتے ہیں. میں نے آج تک اردو کا ترجمہ نہیں پڑھا جو اس اردو میں ہو جو اردو میں بولتا ہوں, سمجھ رہے ہیں نہ. میں نے انگریزی کا وہ ترجمہ پڑھا ہے جس انگریزی میں مجھے پتا ہے انگریزی کا. تو کسی کو قرآن سے دور بھگانا ہو تو ہمارے ترجمے دے دیا کریں ان کو. اب اللہ تعالیٰ ادھر کیا کہہ رہے ہیں غور سے سمجھیں. آپ کا سوال ہے نماز ایک ٹیکنالوجی کیسے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پروسیس بتایا کہ نماز صحابہ کرام کو یہ کانسیپٹ نہیں تھا اکیلے کے لیے نماز پڑھنے کا. صحابہ کرام نماز کا مطلب لیتے تھے کہ we need to do two things. First, we need to get together. Number two, we need to open houses where we get together, which is called a masjid, right? ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوت اکٹھی کرو. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ جس کو تم دیکھ سکتے ہو, جان سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہری قوت اکٹھی کرو. اور دوسری قوت کیسے اکٹھی کرو؟ وہ والے معاملات تمہارے اوپر لگے ہوئے ہیں جو دشمن تمہیں نظر بھی نہیں آ سکتا.
دو دشمن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائے ہیں. ایک دشمن جو تمہیں نظر آ رہا ہے, ایک دشمن جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کون سا دشمن ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سمید. کیا اسپیلنگ ہے بیٹا اس کے؟ SAMEED. سمید. اچھا سمید. وہ دشمن کون سا ہے مجھے بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی جس کو تم نہیں جان سکتے ہو, صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. شیطان شاید. شیطان تو ہم جانتے نہیں شیطان کو. کیا ہو گیا آپ کو؟ مطلب اس کی سازش ہے, مطلب جانتے ہیں نا سر, دشمن کو تو جانتے ہیں نا, شیطان کو. شیطان سے زیادہ کس کو جانتے ہم؟ کون سا ہوگا آپ ہی بتا. یہ ہے اصلی کہانی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا. جب مسلمان اس سسٹم کو سمجھے گا نا, تب اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو جو احکام دے رہے ہیں وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کیجول سی بات. یہ بڑے سسٹم کو سمجھیں گے تو قرآن پاک کی ایک ایک چیز اپنے پیس آف دا پزل پوری طریقے سے فٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ تم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو وہ جو تمہیں نظر آتی ہیں, تمہارے مشاہدے میں ہیں, ان کے اراؤنڈ تم ظاہری اسباب پورے کر لیتے ہو. کر بھی لو, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرو, بلکہ ضروری ہے کہ کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کرو, طاقت اکٹھی کرو اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. کس کے لیے؟ دو دشمنوں کے لیے. ایک دشمن جو کہ تمہارے علم میں آ سکتا ہے, جو ٹھیک ہے جو بھی ہے, جس کے لیے تم لڑائیاں کرو گے اور جس کے لیے تزکیہ کرو گے. اور ایک وہ دشمن ہوگا جو انویزیبل آرمی ہے, جو ہر وقت تمہارے سسٹم کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. Okay, so there are two different forces going on in this universe and planet of human beings. Okay, now that force you need to be very clear کہ اس وقت نماز کی بات ہو رہی ہے خالی, ٹھیک ہے جی. جب اللہ تعالیٰ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, چاند گرہن لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, چاند گرہن تھا یا سورج گرہن تھا, دیکھیے گا, خسوف ہے کہ خسوف ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے گا, حدیث میں ہے. I just keep mixing them. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک قدم پیچھے کر لیا. پھر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے, صحابہ سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا تھا کہ میں نے نماز کے دوران قدم آگے بڑھایا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے. پھر آپ نے قدم پیچھے بھی کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز کے دوران میرے سامنے جنت کا ایک پھل ظاہر ہوا اور اس کے خوشوں کی تفصیل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آگے بڑھ کے اس کو پکڑنے لگا تھا, ٹھیک ہے, پھر میں پیچھے ہو گیا. پھر تم نے دیکھا ہوگا میں نے ایک قدم پیچھے کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں بالکل میں نے دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے, ایک کھڑکی کھلی, اور میں نے اس میں عمر بن لوحے خزائی کو دیکھا. عمر بن لوحے خزائی کون ہے؟ جس نے کعبے میں پہلا بت لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے, پہلا بت. اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سے آنتیں باہر زمین پہ گر چکی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنتیں اٹھا کے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو سی what's the parallel between what's going on here. اب جب بھی یہ والی حدیث کا آپ شرح پڑھیں گے نا تو اس میں علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختص کر دی ہے یہ شرح, ٹھیک ہے, کہ یہ تو نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں. نبیوں کے معجزے تو کسی بھی نماز میں ہو سکتے ہیں. یہ غور سے دیکھیے گا یہ ہو کیا رہا ہے ادھر. یہ چیزیں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ there are certain realms جو کہ اس وقت انیکٹ ہیں, تو دنیا سے ہی وہ سارے کے سارے ڈور ویز پیتھ ویز کنیکٹڈ ہوتے ہیں. بالکل ذوالقرنین کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے, بالکل حضرت موسیٰ کی کہانی بھی یہ بتاتی ہے خضر کے ساتھ. قرآن پاک ہمیں وہ realm دکھائی جا رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے, اس پتھر کے اوپر ایک اور پتھر تھا, حدیث میں وہ دو پتھر ہیں, اس پتھر کے اوپر ایک اور پتھر تھا, اس پتھر کے اوپر ایک سرکولر ڈور کھلا ہوا تھا جس سے مچھلی گزر گئی تھی. حضرت موسیٰ نے اس بڑے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے مچھلی انٹر ہوئی ہے, اس دروازے سے سوراخ بنا کے, اس سوراخ سے, اور وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اس سوراخ کو دوسری طرف, دوسرے جہان کی, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کیوں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو کہ آپ پہلے ملٹیپل فورسز ہیں جو ہمارے خلاف ورک کر رہی ہیں, مطلب دوسرے ڈائمینشن کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ڈائمینشن یہ کہنے ہیں آپ ڈائمینشن نہیں دیکھیں غور سے سمجھیں گا. اسے ڈائمینشن بولیں گے تو لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اس کو ریلم بولیں گے, ریلم. جی ڈائمینشن تو کافی ساری ہماری بھی ہمیں نظر نہیں آتی, ہماری ریلم کی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں قرآن میں کہا نا کہ یہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جن جگہوں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے.
جی اب وہ تمہارے بیچ میں ہی رہتے ہیں مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, مگر وہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. کہا اللہ تعالیٰ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہیں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جن آنکھوں جو تمہاری آنکھیں نہیں, جو تم نہیں دیکھ سکتے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں شاف مایا. اللہ تعالیٰ نے شاف مایا یہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جن جگہوں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, which means that there is a certain system going on around us. ٹھیک ہے, عبداللہ بن مسعود ہی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی طوا میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیر کھینچ دی کہ تو یہ نظر آ رہے ہیں لوگ. عبداللہ بن عباس نے کہا جی ہمیں مجھے کالے ملبوسات, کالے کپڑوں میں دراز قد کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے. وہ جن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیر کھینچی اور کہا کہ ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا, I will talk to them and I am going to be right in front of you. پھر میں غائب ہو جاؤں گا تیرے سامنے سے. تو نے یہ لکیر کراس نہیں کرنی. اگر تو نے یہ کراس کر مجھے ڈھونڈنے آیا تو قیامت کے دن تک مجھے ڈھونڈتا رہے گا, نہ میں تجھے ملوں گا نہ تو مجھے ملے گا. پڑھی ہے نا حدیث آپ نے؟ جی پڑھی ہے, آپ سے سنی ہے, کافی مرتبہ. مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, فکر نہیں کریں. اب یہ دو حدیثیں لوگ مکس کر دیتے ہیں, یہ بڑی کلیئر حدیث ہے. اب یہ تو یہ ادھر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. اب حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود کو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو فوت ہو جائے گا, تجھے یہ مار دیں گے. نہیں, تو گم ہو جائے گا اور تو مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے یو ول بی آن دس پلانٹ. ورنہ وہ اللہ کے نبی کو کیوں ڈھونڈ رہیں گے, وہ کسی اور پلانٹ پہ چلے گئے تو وہ تو واپسی کا راستہ ڈھونڈیں گے نا, اللہ کے نبی کو تھوڑی ڈھونڈیں گے. سوچیں ذرا, آپ اور میں ایک جگہ پہ جا رہے ہوں اور میں لکیر کھینچوں اور میں آپ سے کہوں کہ اگر میں اس دروازے سے انٹر ہوں گا, اگر تو بھی انٹر ہوا تو مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گا. ٹھیک ہے, یو ول بی لاسٹ. سو یو ول نو کہ اچھا یہ دروازہ ادھر ہی ہے اور ادھر ہی کہیں پہ, مطلب اس بلڈنگ کے اندر ہی میں نے گم ہونا ہے کہیں پہ, یہ بلڈنگ ادھر ہی موجود ہے. سو ونس یو نو کہ جب یہ حدیث کے الفاظ اتنے سمپل ہیں کہ آپ اس میں سے زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں نکالیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی امیجنیشن نہ یوز کریں, سینس یوز کریں کہ عبداللہ بن مسعود اسی پلانٹ پہ ہوں گے, اسی شہر میں ہوں گے, اسی صحرا میں ہوں گے, اسی وادی میں ہوں گے, اور وہ یہی سمجھیں گے کہ میں ادھر ہی ہوں اور ادھر ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تو ادھر ہی ڈھونڈوں گا نا میں. اگر وہ مارگ پہ چلے جائیں, وہاں پہ کوئی جنگل میں چلے جائیں, صحرا سے نکل کے جنگل میں, تو واپس صحرا کا رخ کریں گے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, کوئی دوسری حدیث بھی بیک کرتی ہے نا اسے, وہ عبداللہ ابن عباس والی کے 7 موسیٰ ہیں 7 محمد ہیں. نہیں, ابھی نہیں, ادھر نہ جانا. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹرکچر جس کے اوپر وہ بات ہو رہی ہے, وہ ملٹی ورس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ میں سنگل پلانٹ کی بات کر رہا ہوں, اسی پلانٹ کی بات. نو جو وہ حدیث ہے ادھر میرے دشمن نہیں ہے جو سورہ انفال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سورہ انفال کو میں نے اس لیے یہاں پہ سینٹرل پوزیشن دی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اور میرے 1000 کام نہ ہونے کے پیچھے ہمارے اور آپ کے 1000 وہ والے کام ہیں جو ہمارے بس میں نہیں مگر ہو جاتے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے دیر ملٹیپل الگوریدمز رننگ, سو مینی الگوریدمز رننگ کہ ایک دفعہ میں نے بیٹھ کے چھوٹے سے ایک واقعے کے اوپر پرمیٹیشنز رن کرنی شروع کی. چھوٹے سے واقعے پہ چھوڑنے وہ کیا واقعہ تھا, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دفتر سے گھر جانے کا, یہ سمجھ لیں. اور میں نے اس کے اوپر پرمیٹیشن رن کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس دماغ نہیں تھا کیلکولیٹر میں کس ٹو دا پاور آف کس نمبر کو ڈالوں, کیونکہ میں صرف اس ایک چھوٹے سے واقعے کے جو 15 منٹ کا سفر تھا, اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے اندر ہی جو ویریبلس تھے نا, جو میرے چھوٹے سے دماغ میں ظاہری ویریبلس تھے, وہ اتنے زیادہ تھے کہ پھر میں نے کہا یار یہ تو کہانی کچھ اور ہی ہے. پھر ہمیں تو ہی نہیں جاتا کہ جو بلین ٹو دا پاور آف بلین الگوریدمس ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں, صرف 5 منٹ کے کام کے اندر وہ بھی کسی اور بڑے سسٹم میں چل رہے ہیں. یہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا سسٹم. یہ تفصیل میں کیوں کھول رہا ہوں, کم از کم 700 دفعہ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے. یہ آج کے کامنٹس میں بھی ٹاپ سوال یہ دیکھیں آپ ٹویٹر پہ کہ سر نماز ٹیکنالوجی کا مطلب بتا دیں. غور سے سمجھیں, فرسٹ انڈرسٹینڈ دا سسٹم. ٹیکنالوجی کسی سسٹم پہ لگتی ہے نا, وہ سسٹم کو سمجھیں کہ جو اس وقت ہمارے اوپر ہم جس سسٹم میں بھیجے گئے ہوئے ہیں, we are sent inside this system and this system is operated by 2 parallel software. یہ سمجھ لیں 2 سافٹ ویئر میں سے ایک سافٹ ویئر ہمارے فری ول کے کنٹرول میں آتا ہے, ہم اپنے نمبرز خود رن کرتے ہیں اور کیلکولیشن کر کے دنیا میں زندہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک وہ کیلکولیشن کہتے ہیں تمہیں وہ نظر ہی نہیں آ سکتا, تم اپنی کیلکولیشن پوری رکھنا اس سسٹم کے لیے. دوسرا سسٹم جو ہے وہ تمہیں ہی نظر آ سکتا ہے, وہ صرف اللہ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ تم پہ ہی لاگو ہے.
کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہی دشمن ہے وہ، مگر وہ تم نہیں جانتے اس کو، تم نہیں، یو کی ناٹ سی اور انڈرسٹینڈ دیٹ، یعلم کا لفظ ہے، لا یعلم، ٹھیک ہے، کہ تم نہیں جان سکتے اس کو، صرف اللہ جان سکتا ہے اس سسٹم کو. سو اس دوران جب آپ کو پتہ چلتا ہے تب آپ کو سمجھے کہ اچھا ونس وی انڈرسٹینڈ اینڈ سی دیس اور امیجن دیس سسٹمس، دیٹس وین یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ انفورس کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ انفورس نہیں کرتے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں اتنی زیادہ انفورس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ جو کہ ہمارے اوپر اس سسٹم پہ لاگو ہے، کتنے مرضی سسٹم لاگو ہیں، ان سب کے بیچ میں سے گزر رہی ہے یہ لائن، دس لائن از بائسیکٹنگ آل دوز سسٹمس. سو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی کرامتیں صحابہ کو نماز کے تھرو کیسے ہو رہی تھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کو کس طریقے سے صحابی جماعت کے تھرو اکٹھا ہو کے پڑھ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس نمازوں کا ثواب ملے گا اگر جماعت سے پڑھی تو. سمجھ رہے؟ دو سوال ادھر پیدا ہوئے تھے جب میں چھوٹا سا تھا، 27 ہی کیوں بھائی، 28 کیوں نہیں، 25 کیوں نہیں، 27 کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ 70 کیوں نہیں، ہر چیز پہ 70 گنا ہوتا ہے، یہ 27 کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ بس ثواب ملے گا، دیٹس دی ایکسٹینٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا خالی کہ صرف ثواب ملے، اس کا کوئی کام بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فرض کی ہے تو میرے کسی فائدے کے لیے فرض کی ہوئی ہے، میرے ثواب کے لیے نہیں خالی فرض کی ہوئی. there is a bigger formula and design behind Allah's ahkam. It is not just for the ثواب. سمجھ رہے ہیں؟ So پھر جب نماز کو جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جماعت کے ساتھ فرض کیا ہوا ہے، صحابی بائی دا وے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض رکھتا تھا، ہم نے نماز الگ فرض کر دی ہے، جماعت الگ نفل کر دی ہے، ٹھیک ہے. سو جب آپ صلات کو دیکھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوکے، آئیڈیل کے سینیریو میں پوری دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو کے ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو سم تھنگ ایلس از ایکٹیویٹڈ، سم ادر سسٹم از کاؤنٹرڈ. مگر ایسا تو نہیں ہو رہا، نہ ہی کبھی ہوگا ایسے، ٹھیک ہے، سوائے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد. تو حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر وہ لے کے آئیں گے تب کہیں جا کے ایسا ایک واقعہ ہو سکتا ہے پروبیبلٹی، ورنہ تو کسی نبی کے ٹائم پہ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. سو اس سسٹم کے قریب ترین لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تمام لوگوں کو ایک ہی وقت میں کعبے کی طرف منہ کروائیں، ایک ہی ٹائم، مطلب ظاہر ہے اپنی ٹائم زون کے لوگ، اور اس وقت نماز جو ہے نا وہ جس لیول کے اوپر پرفارم کروائے گی اس سسٹم کے اندر ہم پرفارم کریں گے. سو دیٹس بگ تھنگز آر گونا ہیپن. What kind of things depends on what kind of situation we're in. What kind of problems depends on what kind of situation or time جو کہ مسلمانوں پہ آئے ہونا ہے. اس لیے غور سے سمجھیے گا. بس فائنل کامنٹ کر دوں، عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ آتے ہیں، یہ کچھ تکے کی بات نہیں ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پہ آ کے امام مہدی سے کہتے ہیں جماعت تو کرائے گا. there is a reason کہ تم جماعت کراؤ گے، اور جماعت کراؤ گے اس وقت کا جو ٹائم ہے اور اس وقت کے حالات ہیں، اس وقت سب سے پہلا کام تم کچے ہو گے جماعت سے کرو، اور امام مہدی سے کہیں گے تم جماعت کرو، میں پیچھے کھڑا ہوں گا. See, even the initiation of the last era will be activated by the Jamaat of the Muslims, which should have given us the IQ کہ بھائی یہ کچھ تکے نہیں لگ رہے، یہ کوئی کیجول میٹر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں پورے کے پورے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. اور اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہنٹ کرائی جا رہے ہیں تمہیں کہ تم خود پڑھو، تدبر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے. دجال کسی اور ریلم سے انٹر ہوا ہے، حضرت نوح سے لے کے زندہ ہے، وہ ابھی تک مرا نہیں ہے. ہر جگہ پہ اس کے فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی ریلم سے واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چلو اٹھو سب پہ پہلے جماعت کراؤ. کیا وہ ثواب کے لیے جماعت کرا رہے ہیں یا دعائیں قبول کرانے کے لیے کر رہے ہیں؟ You need to understand. میرے لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آف دا پیس آف لٹریچر ہے وہ نماز خوف کی. وہ سیرہ کے اندر جب میں نے نماز خوف کا پہلی دفعہ I was 15-16، میرے آج تک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ والا سین میرے سامنے آتا ہے جب میرے استاد سیرہ کرا رہے تھے، جیسے رک جاؤ، سب کچھ پاز کرو، اور ابھی دیکھنا بھی ہونے کیا والا ہے ابھی، اینڈ وی سیڈ کیا ہونے والا ہوگا. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف شروع کی، اور پہلی دفعہ ایک مسلمان لڑکا جب سن رہا تھا کہ ہیں
یہ کوئی فری فائر کی جنگ نہیں تھی, آرمڈ کور کی نہیں تھی, ایویشن کور نہیں ہوتی تھی, سورڈ فائٹ ہوتی تھی, سورڈ فائٹ. اس سورڈ فائٹ کے بیچ میں مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اور کس طریقے سے نماز خوف کو کریٹ, مطلب اس کو اسٹرکچر کیا گیا. آپ کو پتا ہے نماز خوف کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ کو پتا چلے گا نا کہ نماز خوف پڑھی کیسے جاتی ہے, تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ تو کچھ اور معاملہ ہے. ہم تو نماز کو دیکھے کسی اور طریقے سے رہے ہیں, اللہ نے تو نماز کسی اور ٹیکنالوجی کے طور پہ دی تھی, ہم نے تو اس کو بس ایک ثواب کا ایک سسٹم بنا لیا ہے. آپ نماز خوف کو خالی ایک دفعہ سمجھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, نماز خوف ہوتی کیا ہے, اور when is it prayed, how is it prayed. آپ کو پتا ہے پہلی صف اور آخری صف کی کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے نماز خوف میں, ذرا پڑھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہم کوئی اور ہی اسلام کو سمجھ بیٹھے ہیں, اور اصل میں اسلام کوئی اور آیا تھا صحابہ نبی پہ. سوچیں, آپ کو پتا نا کہ آپ نماز پڑھے اور سامنے کوئی بندہ مر رہا ہو تو آپ کو نماز توڑ کے اس بندے کو جان بچانے کا حکم ہے, پتہ نا اس بات کا. اور اتنے سارے فوجی مر رہے ہوں مگر نماز خوف پڑھنی ہے آپ نے, کبھی سوچیں تو صحیح یار یہ ہو کیا رہا ہے. کینٹ یو انڈرسٹینڈ, وہ انسان نہیں ہے جو فوجی مر رہے ہیں مگر نہیں آپ نماز خوف پڑھیں. تیر چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, نماز خوف ہو رہی ہے. So صحابہ were trained, صحابہ were told. حضرت نعمان کھڑے ہوئے تھے نیزہ جھنڈا لے کے, اور پیچھے سے صحابی کہہ رہے تھے کہ فوج سامنے سے توڑ کے ہماری طرف آ رہی ہے, آپ کس بات کا ویٹ کریں, آرڈر کریں. اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو حضرت نعمان نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس سارے غزوات میں شریک تھا, اور جب ہم جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ کی مدد کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی تھی. میں ابھی تک آسمان میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اللہ کی مدد کی ہوائیں نظر نہیں آ رہی. دشمن کی فوج کچھ سو گز کے فاصلے پہ دوڑتی بھی آنا شروع ہوئی. جب کچھ 100 گز کے فاصلے پہ آئی تو صحابہ نے کہا کہ حکم دیں ورنہ سب مارے جائیں گے. انہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ, کہتے نہیں ابھی بھی کوئی ہوا نہیں چلی اللہ کی مدد کی, میں کیسے حکم دے دوں. یہاں تک کہ کچھ گز کے فاصلے پہ فوج رہ گئی تھی تو نعمان مسکرانا شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کی ہوائیں نظر آ گئی ہیں, چلو شاباش, بے فکر ہو کے گھس جاؤ صفوں میں دشمن کی. یہ کون سی مدد کی ہوائیں ہیں جو کہ صحابی کو نظر آتی تھیں؟ کہاں پہ دیکھ کے نظر آتی ہیں, ہمیں بھی دکھائیں. آسمان نہیں, کیسے نظر آتی ہیں؟ فرشتوں کی مدد, پورٹل. نہیں سر, کوئی پورٹل نہیں. یہ دیکھیں سورہ انفال کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ والی دشمن بھی جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ بھی جو تمہیں نہیں نظر آتے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی مدد وہ بھی ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی, اور وہ بھی جو کہ صرف صحابہ کو نظر آتی تھی. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو سی دیز ٹو سسٹمز ان پلے. جب بھی میں اپنی ویڈیو میں بول رہا ہوں نا کہ انویزیبل آرمی کی طرف دیکھو, انویزیبل آرمی, وہ میں اس سسٹم کو کے بارے میں بڑی تفصیل سے کافی ساری ویڈیوز کر چکا ہوں, اس کو انووک کر رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح, تمہیں پتا بھی نہیں, تم کیا سمجھ رہے ہو, اتنی سی کہانی ہے جو سامنے ہے. You think this is the planet? You think this is all? That's all the piece on the board? No, sorry, these are not just the pieces on the board. The board is way bigger. This board is a 4-dimensional, 5-dimensional, 11-dimensional board. اور تم صرف 3D کے اندر کھیل کے سوچ رہے ہو کہ یہ معاملات ایسے ہیں. This universe is way more complex. This planet is way more complex. We are in a totally different realm. اور میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی اسپرچول اور کوئی دیو ملائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. It is as simple as the current mathematics. Okay, مجھ سے ابھی کچھ ایتھیسٹ بات کر رہے تھے, and they said کہ ہمیں ایک لفظ بتا دیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے تاکہ آپ کو کیس ہمیں سمجھ آ جائے. And I said if you are Christians, I will give you a different word. If you are Jews, I'll give you a different word. But if you are atheists, I'll give you a different word. So be very clear کہ آپ کس اینگل سے میرے پاس آ رہے ہیں. They said we are practicing atheists. So I said okay. Then go search for higher order tensors. Just look for higher order tensors. پھر میرے پاس آنا. You know what higher order tensors are? نہیں. بس یہ پڑھیں ذرا. Okay? Understand
کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قندیل کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ نور میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ اللہ کو لفظوں کی کمی ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہی مجھے آیت سمجھ نہیں آتی قرآن مجید کی کسی بھی تفسیر سے، سورہ نور کی یہی آیت. جی، تو اللہ تعالیٰ نے قندیل کیوں ارشاد فرما دیا ادھر؟ اوکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے 3D میں پھنسے ہوئے ہو. تم لوگوں کو کب شعور آئے گا کہ میں تمہیں اور کیا سامنے آ جاؤں تمہارے، جو تمہیں سمجھ آئے؟ تمہارے دماغ کھولنے کے لیے تمہیں قندیل بولا ہے. شاباش، نکلو اس 3D 4D سے اور اپنا ایکومنٹ بڑھاؤ. But I take too much time because this has been such a lingering question every time I read, every time I open my inbox. I get this sort of a question or this question کہ نماز کیا ٹیکنالوجی ہے. تو نماز کو پہلے اس سسٹم کو تو سمجھیں جس سسٹم میں آپ ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی چاہیے. اور جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو جماعت نہیں ہوگی. جماعت نہیں ہوگی تو سچ بتاؤں پھر نماز اکیلے پڑھ کے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اوکے، ہوگی آف کورس ہوگی جو صحیح، مگر وہ پاور نہیں ہوگی. جی، ابھی میں نے آپ کو ایک اینگل اس لیے دیا ہے کہ آپ کو ریسرچ کا موقع ملے. کسی دن میں ایک اسپیشل ویڈیو کر دوں گا، اس میں سارے اینگلز کور ہو جائیں گے، سو دیٹ پیپل ول انڈرسٹینڈ کہ ساری حدیثوں کو جو نماز کے بارے میں ہے، آیات کو جو نماز کے بارے میں ہے، اکٹھی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا خزانہ نماز کے بارے میں، ایسا کہ آپ لوگ یا ہنسنا شروع کر دیں گے یا رونا شروع کر دیں گے. یور برین ول گو ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹیٹ کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی، ہمیں کسی نے بتائی ہی نہیں کبھی، نہ ہی کسی نے، اور اتنی بھی نہیں کہ کسی کو مطلب کوئی راکٹ سائنس ہو، خود ہی سمجھ آ جائے گی سب کو. جسٹ ٹریٹ اٹ لائک اے ٹیکنالوجی. آئی مین need it like a technology and you'll find it and you'll get it. Okay, we'll cover some other angles inshallah in some other class.